اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 میں سب سے پہلی چیز، پہلا قاعدہ، پہلا قانون یہ ہے مشدد۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد مثقل کہتے ہیں۔ جیسے اولا میں واو پر شد ہے، شد آنے کی وجہ سے اولا سختی کے ساتھ واو کو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر شد نہ ہوتی اس حرف پر تو یہ سادہ اولا پڑھا جاتا۔ شد آنے کی وجہ سے واو کے اوپر قدرے سختی آ گئی ہے تو اولا پڑھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر مخفف۔ جس حرف پر شد نہ ہو اسے مخفف کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد تھی تو آپ نے وہ بات سنی۔ اب اس کے برعکس جس حرف پر شد نہ ہو اسے مخفف کہتے ہیں۔ جیسے عملہ میں ہر حرف مخفف ہے۔ عملہ میں 3 حرف ہے، عین، میم، لام۔ ہر ایک حرف پر زبر ہے۔ اس سبق سے قبل سبق میں آپ نے فتح کا قاعدہ پڑھا تھا۔ فتح زبر کو مفتوح، جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ اسی طرح عین پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، تو یہ عملہ یہ مخفف ہے مشدد کے برعکس۔ تیسرے نمبر پر تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں، تنوین کی صورت ایسی ہوتی ہے، یعنی زبر 2 اوپر ہوتی ہیں، 2 زیر نیچے ہوتی ہیں حرف کے، اور 2 پیش اوپر ہوتی ہیں۔ ہمیشہ پیش حرف کے اوپر ہی آتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، تنوین ہمیشہ آخری حرف پر ہوتا ہے۔ تنوین ہمیشہ الفاظ جہاں ختم ہو رہا ہے اسی پر تنوین آتی ہے، اس سے پہلے درمیان میں یا شروع میں کسی حرف پر تنوین نہیں آتی۔ ہمیشہ جملے کے آخر میں تنوین آتی ہے، وہ زبر کی صورت میں ہو، وہ زیر کی صورت میں، وہ پیش کی صورت میں۔ منون کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جس پر تنوین ہو، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش جس حرف پر ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی گئی ہے، جیسے محمدن۔ محمدن میں دال کے اوپر 2 پیش ہے، تو اس حرف دال کو جو کہ محمدن میں دال ہے اسے منون کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخری حرف پر تنوین آئی ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی میں، جو کہ 29 حروف ہیں، حروف تہجی میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ حروف ایسی ہیں جو بغیر نقطوں کے ہیں۔ اب جن پر نقطے لگے ہوئے ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں تجوید کے قانون میں، اور جس حروف پر نقطے نہیں لگے ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں، اور جس پر نقطے لگے ہوئے انہیں تجوید کے قاعدے اور قانون میں کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے مہمل،
نقطے کے بغیر حرف کو کہتے ہیں محمل، جس حرف پر نقطے نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں، جیسے عین، ہا وغیرہ۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے حروف ہیں جو کہ بغیر نقطوں کے ہیں۔ ایک مثال دی گئی ہے، معجم، معجم نقطے والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر نقطہ ہو اسے معجم کہتے ہیں، جیسے غین، خا وغیرہ۔ اس طرح کے اور بھی حروف موجود ہیں۔ اس کے بعد تفخیم، تفخیم کسے کہتے ہیں؟ پر موٹا پڑھنا، یعنی حرفوں کو موٹا کر کے پر انداز میں ان کو پڑھا جائے۔ اس کی مثال بھی دی گئی ہے، جس حرف کو پر پڑھا جائے اسے مفخم کہتے ہیں۔ مفخم اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف کو موٹا پڑھا جائے، پر پڑھا جائے۔